بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ ام المومنین اسی وجہ سے یہ بات پسند فرماتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے فضائل میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عالمہ اور علم کی دولت سے مالا مال تھیں، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر کر رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سب سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو باقی تمام ازواج رشک کھانے لگیں اور انہیں یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزرتی تھیں اور ان پر وہ رشک کھاتی تھیں، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت کو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو بچہ دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہو وہ گورا اور موٹا فروا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فروا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔
ناظرین، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے، وہ آپ کے بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ حمل ضائع ہو گیا۔ امام احمد نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے ہی کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار حسرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پہ رکھوں جبکہ میری تو کوئی اولاد نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف عورتوں پر بلکہ دوسری امہات اور خاص صحابیوں اور چند صحابہ پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی معلومات نہ ملی ہوں۔ اسی طرح امام زہری جو سرخیل تابعین سے فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ عالمہ تھیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہترین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے اور اس حیثیت سے اس قدر بلند ہے کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوے دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانہ خلافت میں رمضان 58 ہجری میں ہوئی اور آپ کو ان کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔